ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ لاہور کے منٹو پارک میں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت مسلم لیگ کے تاریخی سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور پاکستان کے قیام کی بنیاد قرار دی گئی تھی۔ اس وقت اس قرارداد نے ایک روشن پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، لیکن آج تقریباً 81 سال بعد اسی منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، اس تاریخی مقام پر آزادی کا جشن مناتے 400 لوگوں نے پاکستان کا روشن چہرہ مسخ کرنے کی ایسی گناؤنی حرکت کی ہے جس پر پورا ملک نادم ہے۔ آزادی کی 74ویں سالگرہ کے موقع پر جس طرح چند سو لوگوں نے ایک نہتی آزادی کا جشن مناتی لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، 2.5 گھنٹوں تک نہ صرف اس کا محاصرہ کیے رکھا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کو ہوا میں اچھالتے رہے۔ ایک لڑکی کو جس طرح چھونے کی کوششیں کی جا رہی تھی، وہ ویڈیو ایک جیتا جاگتا، کم از کم میں دل و دماغ رکھنے والا شخص جو ہے، میں اس ویڈیو کو میں نے دیکھی بھی نہیں، جس طرح میں نے قصے سنے، لیکن اس مجمع میں موجود 400 جو لوگ ہیں، ان سب نے یہ سب کچھ کیا اور ایسے کیا جیسے یہ کوئی کھیل ہو۔ سینکڑوں افراد کی جانب سے خاتون کو ہراساں کیے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آئی اور اس کے بعد ملک بھر میں خصوصاً سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جاتا رہا۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے کہ آیا ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی خواتین محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ خواتین کے ساتھ پیش آنے والے ایسے افسوسناک واقعات پر خاص طور پر نوجوان نسل کی تربیت اور خواتین کی عزت کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سوال اٹھ رہے ہیں۔ متاثرہ لڑکی کی درخواست پر لاہور پولیس نے مقدمہ تو درج کر دیا ہے، سخت دفعات کا اضافہ بھی کیا ہے، تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام نے اب سنا نوٹس بھی لے لیا ہے، مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا خیال یہ ہے کہ اب بات مذمت سے آگے نکل کر شاید مرمت تک آ پہنچی ہے۔ اس واقعے پر اگر کسی نے ہمت دکھائی ہے تو وہ خود متاثرہ لڑکی ہے، جس نے نہ صرف مقدمہ درج کروایا بلکہ دنیا کے سامنے آ کر اس ہولناک واقعے کو انہوں نے خود بیان کیا اور وہ انصاف مانگ رہی ہیں۔ پاکستان کی بیٹی ہونے کی یہ سزا ہے۔ میں وہاں پہ کوئی فحاش کپڑے نہیں پہن کر گئی تھی، میں نے آج تک کوئی فحاش ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ کپڑے نہیں پہنے، میں ایک پراپر ڈریس میں تھی۔ میں نے 14 اگست کے لیے نیو ڈریس سلوایا تھا، میرے دیکھنے سے پہلے سب کچھ میرا اتار لیا گیا۔ اس واقعے پر ناظرین عالمی سطح پر بھی رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بقول دن دہاڑے یہ واقعہ مزید خوف کا باعث بنا ہے اور ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان میں لوگ پہلے ہی نور مقدم اور قرۃ العین جیسے واقعات کے صدمے میں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ خواتین کے لیے خطرناک ممالک کی عالمی فہرست میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے اور آئے روز خواتین پر جو گھریلو تشدد اور ہراساں کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے 2021 کے جنسی تفریق کے اشاریوں میں دنیا کے 156 ملکوں میں سے پاکستان کا 153واں نمبر ہے۔ جنوبی ایشیا میں 8 ممالک میں پاکستان کا درجہ 7واں ہے اور ہم صرف افغانستان سے پیچھے ہیں۔ اس واقعے اور خاص طور پر ایسی سوچ کے حوالے سے ہم نے دعوت دی تھی DIG انویسٹیگیشن لاہور، شارق جمال نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، ان سے ایک گھنٹہ پہلے بھی بات ہوئی ہماری ٹیم کی، لیکن انہوں نے اس وقت اپنا فون بند کر دیا ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میمل سرفراز صاحبہ تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں۔ میمل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک شاکنگ سا ایک اور انسیڈنٹ ایسا ہمارے سامنے ہے اور اب تو لگ رہا ہے کہ ہر 2-3 ہفتے بعد کچھ نہ کچھ ایسا دلخراش واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیٹنے کا دل کرتا ہے۔ سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بالکل ایک فرسٹریشن سی ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو گیا ہے۔ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کا تو شہر ہی لاہور ہے، بڑی زبردست آپ جرنلسٹ، خاتون جرنلسٹ بھی ہیں، ایز اے خاتون آپ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت؟ عادل، میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم خواتین، عورتیں، ہم کہاں پہ پاکستان میں محفوظ ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی جگہ ایسی رہ گئی ہے۔ ابھی ٹھٹھا کا واقعہ ہوا جہاں پر 14 سالہ بچی کی لاش نکال کر اس کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے بھی اسٹیٹسٹکس وغیرہ بھی بتائے ہیں، اس سے پہلے بھی آج یہ 14 اگست والا جو واقعہ ہے، اس کے اندر جو ہولناک قسم کی اس کی ڈیٹیلز ہیں، 300 سے 400 مرد، 2.5 گھنٹے عادل، اور مدد کو کوئی نہیں آتا۔ یہ جو چیز ہے، آپ مجھے بتائیں، دن دہاڑے پبلک سپیس کے اندر عورت اپنے گھر میں محفوظ نہیں، گھروں کے اندر
सेक्सुअल अब्यूज, जिनसी तशद्दुद, ये सब होता है। कत्ल के केसेस होते हैं, शौहर जो हैं वो अपनी बीवियों को मार देते हैं, बच्चों के सामने मार देते हैं। नूर मुकद्दम का कत्ल का केस हमारे सामने आ जाता है, दिल बहलाने वाला। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन उसके अंदर किस तरह आता है। मोटरवे रेप केस, गैंग रेप केस होता है तो उसके अंदर सीसीपी और लाहौर साहब जो हैं वो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। वैसे भी हमारे जो लीडर्स हैं, जिस किस्म के बयानात वो पहले देते रहे हैं, वो स्टेट जो एक मैसेजिंग करती रही है, यहाँ पर इन 300 से 400 मर्दों को ये पता था कि इनके खिलाफ कुछ होना नहीं, इनको सजा नहीं मिलती, कुछ होगा नहीं। अच्छा मैमल, मैं आपके पास आता हूँ। लाहौर से हमारे साथ डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट वसीम मौजूद है, उनसे। वसीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या अब तक क्या अपडेट है कि कोई गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई? ये 350-400 लोग जो हैं बिल्कुल गायब हैं। जो फुटेजेस और जो तस्वीरें मंजर यहाँ पर आई हैं वो तमाम नादरा को जो भिजवा दी गई हैं, क्योंकि आज छुट्टी थी लाहौर में, 9वीं मुहर्रम थी। लाहौर की सारी पुलिस जो है वो इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी में मसरूफ है, इसलिए पुलिस ने अभी तक बाकायदा तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो इकदाम शुरू नहीं किए। ताहम पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि सेफ सिटी जो है उसकी मदद से और नादरा की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आज छुट्टी के रोज भी नादरा की तरफ से जो है वो मुल्जिमान की शनाख्त के लिए जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ जराए से हासिल होने वाली जो फुटेजेस हैं, जो मंजर आम पर आई हैं, वो, उसके अलावा वहाँ जो ग्रेटर इकबाल पार्क के अपने जो कैमरे हैं सीसीटीवी, उसकी फुटेजेस, और उसके अलावा सेफ सिटी के जो कैमरे वहां पर नस्ब हैं, उन सब की फुटेजेस जो है वो इकट्ठी करना शुरू कर दी और काफी सारी इकट्ठी कर भी ली, और सेफ सिटी से भी ये दरख्वास्त की है कि वो इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीश में मदद दें। अब ये तमाम फुटेजेस जब हासिल हो जाएंगी उसके बाद मुल्जिमान की शनाख्त और फिर उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू होगा। अब पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो मुतासरा लड़की की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है, उसमें 400 नामलूम अफराद को जो है वो रखा गया। और अब 400 नामलूम अफराद को जो है वो पुलिस गिरफ्तार करेगी, जिसमें अभी कुछ टाइम जो है वो लगेगा। ताहम इसमें बहुत सियासी रहनुमा जो है वो भी काफी सरगर्म नजर आए। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया। अच्छा वसीम, मुझे ये बताइएगा कि इकबाल पार्क जो बड़ी हाई प्रोफाइल जगह है और यौम आज़ादी वाले दिन वहाँ पे तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन 2.5 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा। इस पर कुछ पुलिस ने कहा, कोई वहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट का इस पर क्या वर्जन है? ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकामी है पुलिस की बहुत बड़ी, कि 2.5 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा उसकी मदद को। देखिए, इसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने जो है वो मज़ामती बयान जो है वो दिए हैं, लेकिन ये वाकई ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इसमें अगर लाहौर के 14 अगस्त के पुलिस के प्लान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो पुलिस ने 5000 से जायद नफरी जो है वो लाहौर में तैनात की थी 14 अगस्त के रोज, और 124 नाकाबंदियां जो है वो शहर में की गई थी हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और मनचलों को रोकने के लिए। और ग्रेटर इकबाल पार्क जहाँ मीनार पाकिस्तान है वहाँ लोगों की कसीर तादाद जो है वो 14 अगस्त को जो है वो जमा होती है और बहुत सी फैमिलीज भी जो आती है, लेकिन पुलिस का कोई भी एहलकार, मुतलका थाने का कोई भी एहलकार जो है वो वहां पर मौजूद नहीं था। इवन के वहां के जो अपने सिक्योरिटी गार्ड है वो भी खतून को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं दे सके। इसीलिए ये 2 से 3 घंटे तक ये तमाम मामला जो है वो चलता रहा, जिसकी मुख्तलिफ औकात में फुटेजेस जो है बनी वो भी मंजर यहाँ पर आई। ठीक है, चले वसीम रियाज, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। महमिल, आपने सुना 5000 पुलिस एहलकार लाहौर में तैनात थे उस दिन, 124 नाके थे, मतलब 2.5 घंटे तक कोई पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं हुई, या शायद हुई होगी, उन्होंने कहा होगा जी बस छोड़े रहने दें, ये तो होता रहता है लाहौर में। आदिल, बात ये नहीं कि ये होता रहता है लाहौर के अंदर, ये जो एक एपिडेमिक बन गई है, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। आप ये देखिए कि आज तक कुछ हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया जब उन्होंने मरियम नवाज साहबा के बारे में जिस किस्म की उन्होंने वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वायलेंट, ये नहीं कि उसके स्टेट की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए ना, रियासत की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए ना, लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए। वैसे वो कहते हैं कि हम तो खवातीन के हकूक के लिए भी बात करते हैं, हम तो ऐसे कवानीन भी ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है। ऐसी जो चीजें, इनको पेट्रोनाइज किया जाता है, इनको कहा जाता है कि बहुत अच्छी चीजें ये कार्य, मतलब अली अमीन गंडापुर साहब को तो वाहवाही हुई है, उसके अलावा हमने कोई देखा कि किसी ने कहा हो कि इस बयान की मजम्मत की, उनके वायलेंट बयान की। वो औरत के ऊपर एक बात कर रहे थे, ये बात नहीं है आपके वो पॉलिटिकल अपोनेंट हो, आप उनकी पॉलिटिक्स, आप उनकी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करें। जब आप पैगाम ही ये दे रहे हैं स्टेट के लेवल के ऊपर कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ठीक है, हम थप्पड़े मारेंगे,
جب اس طرح کے آپ بیانات دے رہے تو ایک اسٹیٹ، ایک ریاست بھی دے رہی ہو، اور پھر ہمارا یہ معاشرہ، ہماری سوسائٹی جس قسم کے ریاکشن ہر چیز کے اوپر آتے ہیں. آج ہی غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے رکن نے یہ بات کی کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ فحاشی پھیلا رہا ہے اور عورتیں اس طرح کی. یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے، یعنی کہ ایک خاتون 300-400 مردوں کے ہاتھوں جنسی تشدد کا نشانہ بنی، ہراساں ہوئی 2.5 گھنٹے تک، اور اینڈ پر آپ جو ہے فحاشی اور ان چیزوں کے اوپر لے آتے ہیں. آپ یعنی کہ بیسکلی ڈینائل میں ہیں. آپ ایز اے اسٹیٹ، ایز اے سوسائٹی آپ ڈینائل میں ہیں. ہر چیز کے اوپر آپ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ اصل میں جو ریسپانسبل ہیں وہ پیپرٹریٹرز ہیں، جنہوں نے کرائم کمٹ کیا، جنہوں نے جنسی تشدد کیا ہے، وہ کرمنلز ہیں. عورت کا، وکٹم کا، سروائیور کا کوئی مطلب اس میں میمل دیکھیں نا، ایک تو مجموعی رویے جو ہیں بحیثیت سوسائٹی وہ بہتر ہونے چاہیے، لیکن ایک بڑا اہم، میں آج ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی جو ہمارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کی تربیت ہی ہم، کیونکہ یہ بہت ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، اگر وہ کوئی ان کو شروع سے یہ بتا دیا جائے کہ جناب خواتین کا آپ نے باہر اتنا ہی ان کو احترام دینا ہے، عزت کرنی ہے جتنا آپ اپنے گھر میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دیتے ہیں، اس طرح کی تربیت کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فقدان ہے ہمارے اپنے گھروں میں؟ دیکھیے بالکل، ہم ایک ظاہری بات ہے پیٹریارکل سوسائٹی ہیں. ایک ہماری جو ہے سوچ جو ہے وہ بڑی مسوجنسٹ قسم کی ہے. ہم اپنے بچوں کی گھر پہ تربیت اس طرح سے کرتے نہیں. دوسری چیز عادل یہ ہے کہ ابھی بے نظیر شاہ صاحبہ سے بھی ڈسکس ہو رہی تھی SNC کے اوپر، سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر. تو کچھ کتابوں کے اندر جس قسم کی میسیجنگ ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے، اس میں غالباً ایک کتاب میں کچھ ایسا بھی تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ اخبار پڑھ رہے ہیں صبح، اور والدہ جو ہے وہ برتن دھو رہی ہیں یا اس طرح کوئی چیز وہ کر رہی ہے گھر کے کام. تو یہ بھی جو میسیجنگ ہے کہ بیسکلی خواتین کے رول کے اوپر، یعنی یہ انکلوسیو میسیجنگ نہیں ہے، یہ امپاورمنٹ کے میسیجز نہیں ہیں. ہمیں جو ہے تربیت اپنے گھر، سکولز کے اندر، ویسے بھی اوور آل ایک روایتی معاشرتی ہمارے سارا کچھ ہمیں چینج کرنا ہوگا، ذہنیت چینج کرنی ہوگی. تو میں تو حیران ہوں کہ نہ اسٹیٹ کے لیول پر اس طرح کے میسیجز جاتے ہوں کہ جب ifs اینڈ بٹس آ جاتے ہیں نا عادل، جب ifs اینڈ بٹس آ جاتے ہیں، جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، ویری فیو کلوتھز والی باتیں آ جاتی ہیں نا، بے شک آپ اس کو بعد میں بدل کر اور پھر کہیں کہ ہاں جی وکٹم کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی خواتین پارلیمنٹیرینز آ کر جب اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں، ڈیفینڈ کرتی ہیں ایسے بیانات کو، اور کہا جاتا ہے سیاق و سباق سے ہٹایا گیا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیان جو کہ ایک ہونا چاہیے پرائم منسٹر کا، ایکچولی ایک سینسیبل بیان، رسپانسبل بیان یہی ہونا چاہیے کہ وکٹم کا کوئی قصور نہیں ہے، جب وہ بیان آیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ تو اب سلیپ ان دا فیس ہے جو کرٹکس کے، جب اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو یہ ریاست کی طرف سے کیا میسج دیتا ہے ہماری عورتوں کو، ہمارے معاشرے کو. چلے میمل سرفراز، تھینک یو.